بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام آمدنی۔ جس طرح حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور پاکیزہ مال و دولت سے انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح حرام آمدنی سے انسان کو دنیا و آخرت میں بے پناہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حرام مال انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، دل اور دماغ کو فاسد کر دیتا ہے۔ حرام روزی کھانے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حرام مال میں بالکل برکت نہیں ہوتی اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے روپے پیسے اور حرام غذا اور روزی کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک عذاب بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں حرام مال سے بچنے کا حکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حاکموں کے پاس اس غرض سے مت لے جاؤ کہ اس کے ذریعے لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طریقے پر کھا جاؤ، جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا بھی علم ہو۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، حرام کے لقمے کی وجہ سے 40 روز تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگے گی۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی زیادہ لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، اس میں سے 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کو مال و دولت کمانے میں سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے اور دنیا کی معمولی راحت کے لیے آخرت کی غیر معمولی نعمتوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حرام کھانے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر اسی حالت میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے یہ دے اور مجھے وہ دے، مگر اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبول نہیں ہو سکتی۔ آج جب کہ مسلمان ہر طرف سے پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ ان مصیبتوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دن رات اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر قبول نہیں ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ ہماری حرام کمائی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ نمبر 4، جو جسم حرام مال سے پلا بڑھا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم پر جو گوشت حرام کھا کر بنا ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام کمائی پر اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود آج خود ہمارے اندر حلال و حرام کے بارے میں جو فکر ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ نمبر 5، آج حلال اور حرام کا فرق دلوں سے نکل گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے
کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ رہے گی کہ اس نے حلال ذریعے سے روزی کمایا ہے یا حرام ذریعے سے۔ آج کے حالات کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی اور جس زمانے کے بارے میں خبر دی تھی وہ زمانہ آ چکا ہے۔ نمبر 6، ایک اہم مسئلہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام مال سے بچنا۔ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو اب اس خاتون نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانا وغیرہ پیش کر دوں، چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ لیا اور ابھی منہ میں ڈالا ہی تھا کہ ایک دم سے آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری بغیر اجازت کے حاصل کی گئی ہے۔ لہذا اس خاتون کو بلا کر تفصیل دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے بکری منگوانے کے لیے کسی کو بھیجا تھا لیکن بکری نہ ملی۔ پھر میں نے اپنی پڑوسی سے بکری خریدنا چاہی، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے بکری بیچ دو۔ اس کی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری بیچ دی تھی۔ اسی بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کا گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ نمبر 7، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا حرام سے بچنے کا واقعہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد اس غلام نے بتایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی تھی کہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کو دھوکہ دیا تھا اور اس کو کچھ غیب کی باتیں بتائی تھی اور وہ بہت خوش ہوا تھا۔ آج وہ آدمی ملا اور اس نے انعام میں مجھے یہ چیز دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈال کر قے کر دی اور سارا کھانا باہر نکال دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کو دودھ لا کر دیا۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور پی لیا۔ پھر آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم یہ دودھ کہاں سے لائے تھے؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ سے میں گزر رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کے جانور اونٹنیاں اور بکریاں وغیرہ تھی، لوگ ان کا دودھ دھو رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دیا، میں نے لے لیا اور یہ دودھ وہی سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ سن کر منہ میں انگلی ڈالی اور قے یعنی الٹی کر دی اور اس دودھ کو باہر نکال دیا۔ نمبر 8، میراث میں چھوڑا ہوا حرام مال جہنم کا توشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے اور اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ کر دے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور حرام مال کو اپنے پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ اس کو مال وغیرہ حاصل ہو رہا ہے اس کے حلال ہونے کا اسے پورا اطمینان حاصل ہو۔ نمبر 9، حرام مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ حرام مال کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حرام مال کو صدقہ کرے تو اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 10، سامان کا عیب چھپا کر بیچنا اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیب دار چیز بیچے اور اس عیب کے بارے میں
خریدار کو نہ بتائے تو ایسا شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لہذا تمام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات و تجارت کے مسائل متعدد علماء سے معلوم کرے اور پھر ان کے مطابق عمل کرے۔